داستان گو ٹی وی سحر انگیز اور دلچسپ کہانیوں کا ایک سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ان سحر انگیز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل داستان گو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دلفگار ایپیسوڈ 14۔ بیٹے یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ شازی صاحب نے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں آئے بیٹھے فراز کی درگوں حالت دیکھ کر پوچھا۔ شازی صاحب، آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں سے ندا کی کار کھائی میں گری تھی؟ فراز نے پوچھا۔ ہاں، میں وہ جگہ دیکھ کر آیا تھا، شازی صاحب نے گڑمڑا کر کہا۔ شازی صاحب، میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے، فراز نے کھڑے ہو کر عجیب سے لہجے میں کہا۔ فراز کا بات کرنے کا انداز بالکل جذبات سے عاری تھا۔ بیٹا تم کیا کرو گے ایسی منحوس جگہ جا کر؟ ویسے بھی بہت لمبا سفر ہے۔ شازی صاحب نے فراز کو روکنا چاہا۔ شازی صاحب، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، میں ہر صورت وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں، فراز نے اٹل لہجے میں کہا۔ بیٹا بات کو سمجھتے ہیں؟ اچھا میں صادق صاحب سے بات کرتا ہوں، شازی صاحب نے فون تھام کر کہا۔ شازی صاحب نے جب فراز کے والد کو بتایا کہ فراز مونسیرا ہائی وے پر ندا کے کار ایکسیڈنٹ والی جگہ دیکھنا چاہتا ہے تو مختصر سے وقت میں صادق صاحب بھی شازی صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی فراز کو جگہ جانے سے روکنا چاہا، لیکن پھر فراز کی حالت دیکھتے ہوئے انہوں نے شازی صاحب کو مونسیرا ہائی وے چلنے کے لیے کہا تھا۔ صادق صاحب وہاں جانے کے حق میں نہ تھے، لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کی ناقابل برداشت حالت دیکھتے ہوئے انہوں نے وہاں چلنے کا ارادہ کر لیا۔ صادق صاحب نے اس سے پہلے کبھی اپنے بیٹے کو اتنی جذباتی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ شازی صاحب مونسیرا جانے سے خاصے جھجک رہے تھے، لیکن صادق صاحب کے کہنے پر مردہ سی صورت بنائے وہ آ کر فراز کی کار میں بیٹھ گئے۔ صادق صاحب نے ڈرائیور کو ساتھ لیا۔ انہوں نے فراز کو گاڑی ڈرائیو کرنے سے روک دیا تھا۔ فراز پچھلی سیٹ پر اپنے والد کے ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ شازی صاحب ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گئے۔ 6 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد ان لوگوں کی کار مونسیرا ہائی وے پر سفر کر رہی تھی۔ شام کے سائے پھیلنا شروع ہو گئے جب شازی صاحب نے گاڑی کو مونسیرا ہائی وے کے ایک بڑے موڑ پر رکوا دیا۔ فراز ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ شازی صاحب کی طرف بڑھ گیا، جو کار سے اتر کر سڑک کے ایک طرف لگے حفاظتی جنگلے کے قریب جا کھڑے ہوئے تھے۔ فراز آہستہ سے شازی صاحب کے قریب آ کے کھڑا ہوا۔ اسے سڑک کی اس جگہ سے حفاظتی جنگلہ ٹوٹا ہوا نظر آیا۔ فراز بیٹا، ندا کی کار اس مقام پر جنگلے سے ٹکرائی تھی اور پھر جنگلہ توڑتی ہوئی گہری کھائی میں گر کر جل گئی تھی، شازی صاحب نے فراز کو بتایا۔ صادق صاحب بھی فراز کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ فراز آہستہ سے جنگلے سے آ لگا اور جھک کر گہری کھائی میں جھانکنے لگا جو سڑک سے سینکڑوں فٹ گہری تھی۔ کافی نظر دوڑاتے رہنے کے بعد فراز شازی صاحب کے بتانے پر ندا کی کار کا ملبہ ڈھونڈ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ فراز کی آنکھیں ندا کی کار کے ملبے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے آگے آنسوؤں کے پردے حائل ہو گئے۔ وہ کافی دیر وہاں کھڑا ندا کی کار کو گھورتا رہا، پھر وہ ایک طرف بڑھ گیا۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ فراز کے والد نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی میں نیچے جا رہا ہوں، فراز نے سڑک کے جنگلے کو پکڑ کر خطرناک سی گھاٹی کی طرف اترتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا ہوش کرو، یہاں سے نیچے اترنا انتہائی خطرناک ہے، صادق صاحب نے شازی صاحب اور ڈرائیور کی مدد سے بامشکل فراز کو کھائی میں اترنے والی خطرناک گھاٹی کی طرف بڑھنے سے روکتے ہوئے کہا۔ فراز بیٹا ہم دوسری طرف سے نیچے پہنچ جائیں گے، تم واپس آ جاؤ۔ صادق صاحب اور شازی صاحب بڑی مشکل سے فراز کو کار تک لائے۔ پھر صادق صاحب کے کہنے پر شازی صاحب کار کو اس طرف لے گئے جہاں کافی آگے جا کر ایک کچا راستہ اس کھائی کی طرف اترتا تھا۔ چند منٹ کے سفر کے بعد فراز کی کار کھائی پر اس جگہ سے کافی دور رک گئی جہاں ندا کی کار کا ملبہ پڑا ہوا تھا۔ فراز کار سے اتر کر کمان سے نکلے تیر کی طرح تیزی سے ندا کی تباہ شدہ کار کی طرف بڑھ گیا۔ صادق صاحب اور پھر شازی صاحب بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ تیز تیز چلتا ناہموار راستے سے گزرتا ہوا وہ ندا کی کار کے ملبے کے پاس پہنچ گیا۔ ندا کی سفید کار جل کر بالکل سیاہ ہو چکی تھی۔ کہیں کہیں سے ندا کی کار کا سفید پینٹ بتا رہا تھا کہ کار کا رنگ سفید تھا۔ فراز کار کے بالکل قریب پہنچ کر کار کو تھامے کھڑا ہو گیا۔ ندا یہ کیا ہو گیا؟ ندا کی کار میں پڑی راکھ کو تھام کر فراز پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ یہ سوچ کر اس کا کلیجہ پارا پارا ہو گیا کہ یہ راکھ ندا کے جسم کی راکھ ہے۔
صادق صاحب بھی کار کے پاس پہنچ گئے۔ اپنے بیٹے کو یوں تڑپتے دیکھ کر صادق صاحب کا دل شدید اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ انہیں اپنے کیے پر انتہائی دکھ ہو رہا تھا، کیونکہ انہوں نے ندا اور فراز کا رشتہ توڑ دیا تھا۔ ادھر قسمت نے ندا کو مزید وقت نہ دیا اور وہ معصوم موت کی وادی میں اتر گئی۔ صادق صاحب کا ضمیر انہیں بری طرح سے ملامت کر رہا تھا۔ پھر اس وقت صادق صاحب نے بوکھلا کر فراز کو زمین سے اٹھا لیا، کیونکہ ندا کی کار کی راکھ تھامے بلکتے ہوئے فراز ہوش گنوا بیٹھا تھا۔ اس کے اعصاب غم کی شدت کو مزید برداشت نہیں کر پائے اور فراز ہوش و حواس گنوا بیٹھا۔ صادق صاحب ڈرائیور اور شازی صاحب کی مدد سے فراز کو کار میں ڈال کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ فراز کو کسی ڈاکٹر کو دکھایا جا سکے۔ فراز کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ شازی صاحب کا منصوبہ مکمل طور پر کامیاب رہا۔ آج ان کے منصوبے کا آخری مرحلہ بھی کسی شک کی گنجائش چھوڑے بغیر تکمیل کو پہنچ گیا تھا۔ شازی صاحب نے کار ایکسیڈنٹ میں ندا کے زندہ بچ جانے کے بعد یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ندا کی کار کو کھائی میں پھینک کر جلا دیا جائے تاکہ وہ صادق صاحب اور فراز کو ندا کی موت کا ثبوت فراہم کر سکیں۔ جس وقت ندا ایبٹ آباد کے ہاسپٹل میں پڑی ہوئی تھی، شازی صاحب کے بھیجے ہوئے تینوں بدماشوں میں سے دو نے واپس حادثے والی جگہ پہنچ کر ندا کی کار کو کھائی میں دھکیل دیا اور نیچے کھائی میں پہنچ کر ندا کی کار کو جلا کر راکھ بنا دیا تاکہ یہی بتایا جائے کہ ندا بھی کار کے ساتھ ہی جل مری۔ ادھر ندا کی ممی نے شازی صاحب کے منصوبے کو مزید کامیابی اس وقت بخشی جب شازی صاحب کے بھیجے ہوئے بدماشوں کے دھمکانے پر ندا کی ممی ندا کو لے کر نہ صرف اسی رات کراچی چلی گئیں بلکہ اگلے چند روز میں ملک ہی چھوڑ گئیں۔ اس طرح شازی صاحب کی بنائی گئی سازش کے پکڑے جانے کی آخری کڑی بھی دفن ہو کر رہ گئی۔ ندا اور اس کی ممی کے انگلینڈ چلے جانے کی خبر کی تصدیق کر لینے کے بعد شازی صاحب نے صادق فیملی کو اس من گھڑت خبر سے باخبر کیا تھا کہ ندا کار ایکسیڈنٹ میں مر گئی ہے۔ صادق فیملی کو جب یہ اطلاع ملی تو فراز کی ممی اور باجی نے ندا کے لاہور اور پھر بعد میں کراچی والے بنگلے سے رابطہ کیا، جہاں سے انہیں صرف اتنا معلوم ہوا کہ دونوں گھر خالی پڑے ہوئے ہیں اور مالکن انگلینڈ جا چکی ہیں۔ چوکیدار انہیں اتنا ہی بتا سکا تھا۔ اس طرح سب کو ندا کی موت کا یقین ہو گیا اور رہی صحیح کسر فراز کے ندا کی جلی ہوئی کار کو دیکھ لینے کے بعد پوری ہو گئی تھی۔ صادق صاحب ایبٹ آباد ہاسپٹل سے فراز کو لاہور لے آئے۔ ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ شدید صدمے اور اعصابی کچاؤ کی وجہ سے فراز کی ذہنی حالت کافی خراب ہو گئی ہے۔ فراز کو اگلے چند ہفتے ایک پرائیویٹ ذہنی امراض کے ہاسپٹل میں رکھا گیا، جہاں تیز اثر ادویات نے فراز کو ذہنی طور پر نارمل کرنے کے لیے علاج کیا جاتا رہا۔ ایک شام ندا اپنے تایا انکل ہارون کے برمنگھم میں واقع شاندار گھر کے ریڈنگ روم میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب وہ اٹھ کر فون کی طرف بڑھ گئی۔ ندا کے بائیں بازو پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا اور ابھی سے کچھ عرصہ اپنے بازو کو اسی حالت میں رکھنا تھا۔ ندا ٹی وی لاؤنج میں رکھے فون پر فراز کے گھر فون کرنے کے لیے نمبرز ڈائل کر رہی تھی جب ندا کی ممی بیڈ روم سے نکل کر باہر آ گئیں۔ بیٹے کہاں فون کر رہی ہو؟ ندا کی ممی نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ ممی میں فراز سے بات کرنا چاہتی ہوں، وہ میری وجہ سے بہت پریشان ہوگا، ندا نے اداس لہجے میں کہا۔ کوئی تمہاری وجہ سے پریشان نہیں ہوگا، فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ندا کی ممی نے فون کا ریسیور ندا کے ہاتھ سے لے کر کریڈل پر رکھ دیا۔ ممی میں سمجھی نہیں۔ ندا اپنی ممی کے لہجے اور رویے پر حیران کھڑی تھی۔ اتنے میں انکل ہارون بھی کمرے میں آ گئے۔ بیٹی کیا بات ہے؟ انکل ہارون نے ماں بیٹی کے مختلف چہرے پڑھ کر ندا کے قریب آ کے پوچھا۔ انکل ممی نے مجھے فراز سے بات کرنے سے منع کر دیا ہے، مجھے خود اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ ممی پلیز آپ فراز سے میری بات کروا دیں، ندا نے بےتابی سے کہا۔ انکل ہارون ندا کا جذباتی انداز دیکھ کر سنجیدہ ہو گئے۔ تمہیں اب فراز سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ندا کی ممی نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں ممی؟ ندا اپنی ممی کی بات پر تڑپ کر رہ گئی۔ اس کے نازک دل کو اپنی ممی کی بات سے شدید دھچکا لگا تھا۔ ندا بیٹی، ہماری قسمت نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ صادق صاحب نے فراز اور تمہاری منگنی توڑ دی ہے۔ ہماری برباد مالی حالت دیکھ کر دوسرے لوگوں کی طرح صادق صاحب نے بھی ہم سے نگاہیں پھیر لیں۔ انہوں نے ایک دیوالیہ خاندان سے اپنے بیٹے کا رشتہ جوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ ندا کی ممتا اتنا کہنے کے بعد بری طرح سے سکنے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ممی ایسا نہیں ہو سکتا، صادق انکل ایسے نہیں ہیں، ندا نے پھر بے قرار لہجے میں کہا۔ ایسا ہی کیا ہے اس شخص نے،
اس نے پہلے اپنے بدماش بھیج کر رشتہ توڑنے کا پیغام بھیجا اور تمہارے انکل ہارون کے دوبارہ رابطہ کرنے پر اس نے 2 ٹوک الفاظ میں رشتہ توڑنے کا اعلان کر دیا۔ ندا بیٹی، اس خاندان نے ہماری بے بسی کا مذاق اڑایا ہے۔ ندا کی والدہ اپنے خاندان کی بے عزتی اور اپنی بے کسی پر بری طرح سے سکنے لگی تھیں۔ ان کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ ممی، اگر صادق انکل نے ایسا کیا ہے تو پھر بھی فراز کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ندا نے فراز کی طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ ندا بیٹا، باپ پڑ ہی جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر ندا کی والدہ اپنے بیڈ روم سے ایک انگوٹھی لے آئی۔ اسے دیکھو اور پہچانو، یہ انگوٹھی فراز کو تمہارے ڈیڈی نے کس محبت سے منگنی کے وقت پہنائی تھی، اور جانتی ہو یہ انگوٹھی صادق صاحب نے اپنے چند بدماشوں کے ہاتھ اس پیغام کے ساتھ واپس بھیجی کہ آج کے بعد ہمارا اور ان کا کوئی رشتہ نہیں اور ہم آئندہ ان سے کوئی رابطہ نہ کریں۔ ندا، یہ فراز کی انگوٹھی یقیناً اس کی مرضی سے ہی صادق صاحب نے ہمیں واپس بھجوائی ہے، ندا کی ممی نے جذباتی انداز میں کہا۔ ممی، فراز ایسا نہیں ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، ندا نے بےتابی سے کہا۔ اس کی دل نشیں معصوم آنکھوں میں دکھ سے آنسو بھر آئے۔ اپنے محبوب پر اس الزام سے اس کے نازک دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ ندا بیٹی، تم بہت معصوم ہو اور ساری دنیا کو بھی اپنے جیسا معصوم ہی سمجھتی ہو، مگر ایسا نہیں ہے۔ آج کا دور خود غرض اور مطلب پرستی کا دور ہے۔ لوگ دولت کو ہر رشتے سے بھر کر چاہنے لگے ہیں، اور صادق صاحب نے فون پر میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ ندا، فراز اگر ایسا نہیں بھی چاہتا تو اپنے والد اور خاندان کے دباؤ میں وہ زیادہ دیر اس رشتے کو قائم نہیں رکھ سکے گا۔ بیٹا، فراز کی اپنی کوئی پہچان نہیں، وہ اپنے والد کے نام سے ہی جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور اپنے خاندان سے وہ کبھی بھی الگ نہیں ہونا چاہے گا۔ یہ انگوٹھی واپس بھیج کر اس نے واضح طور پر اس رشتے کے ٹوٹنے پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے، ورنہ وہ اپنے والد کو یقیناً ایسا کرنے سے روک دیتا، لیکن اس کے والد اور اس کا فیصلہ ایک ہی ہے، اس لیے اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اور اگر وہ تم سے ذرا بھی محبت رکھتا تو تمہارے اس بری طرح زخمی ہونے پر وہ تم سے کسی طرح رابطہ کرنے کی کوشش تو کرتا، لیکن لاہور اور کراچی والے گھروں میں سے کہیں بھی تمہارے نام کا کوئی خط، کوئی کارڈ تک نہیں آیا ہے، انکل ہارون نے ندا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انکل، آپ فراز کو نہیں جانتے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا، ندا نے سسکتے لہجے میں کہا۔ بیٹی، فراز اگر ذرا بھی سچا ہوتا تو وہ بات کے اتنا آگے بڑھنے سے پہلے خود تمہاری ممی یا پھر تم سے رابطہ کرتا، انکل ہارون نے کہا۔ انکل، وہ تو ملک سے باہر تھا جب یہ سب کچھ ہو گیا، ندا نے پھر فراز کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ بیٹی، خود کو سنبھالو، فراز سے رشتہ ٹوٹ جانے کا دکھ بہت شدید ہے، لیکن تمہیں اب برداشت کرنا ہے۔ بیٹا، صادق صاحب جس حد تک گر چکے ہیں وہ فراز اور تمہارا رشتہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے، اور ویسے بھی اتنی گھٹیا سوچ رکھنے والے خاندان میں میں دوبارہ کبھی اپنی بیٹی کو نہیں جانے دوں گا۔ میری جان سے بیٹی کے لیے بڑے بڑے خاندان رشتے کے لیے پلکیں بچھانے کو تیار ہیں، تمہارے انکل کو صرف اشارہ کرنے کی ضرورت پڑے گی، ہارون صاحب نے ندا کے شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ انکل، فراز بے قصور ہے، میں فراز سے خود بات کروں گی، وہ آپ کی غلط فہمی دور کر دے گا۔ انکل پلیز مجھے فراز سے بات کر لینے دیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بقیہ اگلی قسط میں۔